السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو بہت خوش آمدید ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری باتیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس کو لے کے خاص طور پہ اس سال 2020 میں کچھ بات چیت ہو رہی ہے، کچھ باتیں اس طرح عام کی جا رہی ہیں جو ایمان رکھنے والوں کو زیب نہیں دیتی، جو مسلمانوں کی زبان پہ شامل ہو چکی ہے، جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہیں قرآن مجید اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کیا جائے اور ذرا ہم سیکھیں کیا ادب ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمیشہ کی طرح ہم شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے مبارک نام سے، اور اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ یہ جو کچھ منٹ ہم جو گزار رہے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ، ان کو ہمارے نیکیوں میں لکھے اور ہمیں تر و تازہ حالت، ایمان کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے رخصت کرے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں اٹھائے روز حشر کے دن، اللہم آمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں جو پائی جاتی ہے بخاری اور مسلم میں، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا۔ اب یہاں میں چاہوں گا ہم تھوڑا سا ٹھہر جائیں۔ دیکھیں، ان ایپیسوڈز کے ذریعے جو مجھے ایک چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت رش میں نہیں ہیں، ہم تیزی میں زیادہ سے زیادہ چیزیں نہیں شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ کچھ جو فائدے مند باتیں ہوں گی ان کے اوپر ہم ٹھہرتے ہیں، کچھ باتیں پیش کرتے ہیں، کچھ گہرائیوں میں جاتے ہیں۔ تو یہ کون سی حدیث کہلائی جاتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا؟ اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی، اور یہ ایک الگ ہی مقام پہ ہوتی ہے یہ حدیث، جو قرآن کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی یہ کہے گا ارے رسول اللہ نے کہا اللہ نے فرمایا، لیکن قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے، تو ہم کیسے سمجھیں کہ قرآن کا یہ حصہ نہیں ہے لیکن حدیث قدسی ہے؟ تو اس کا جواب بہت آسان سا ہے، اور یہ ہے کہ رسول اللہ کو اختیار نہیں ہوتا قرآن مجید سے کوئی چیز نکالے یا کوئی چیز اس میں ایڈ کرے، کوئی چیز اس میں شامل کرے، نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری سال تھا، جو ان کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا، اس میں کتنے بار انہوں نے دور کیا قرآن کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ؟ 2 مرتبہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی دراصل جبرائیل علیہ السلام کو بتاتے تھے کون سی آیت کہاں جانا ہے، کون سی صورت کہاں ہونا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہاں کون سی چیز جائے گی۔ تو اس طرح قرآن مجید میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، جس طرح قرآن مجید تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کی حیات مبارکہ میں، اسی طرح قرآن موجود ہے ہمارے ہاتھوں میں آج تک، ٹھیک ہے؟ تو کبھی یہ جو ہے نا خرافات کی باتیں یا یہ کنفیوژن نہ اپنے ذہن میں لائیے گا کہ ارے رسول اللہ پھر اگر کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یہ تو قرآن کا حصہ ہونا چاہیے، یہ کہیں قرآن میں کمی بیشی تو نہیں ہوگی؟ تو کوئی کمی بیشی نہیں ہے قرآن مجید میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا تھا کون سی چیز قرآن کا حصہ ہے اور کون سی چیز حدیث قدسی ہے۔ اور آپ یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا، میں نے کہا جبرائیل علیہ السلام، دراصل یہ تلفظ کا فرق ہوتا ہے، جبرائیل بھی کہہ سکتے ہیں اور جبریل بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم چلتے ہیں آج کی بات کا جو موضوع ہے اور جو حدیث ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جو اولاد ہے آدم کی، اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے مجھے صحیح سے میرے بارے میں بات نہیں کی ہے، وہ گالی دیتا ہے وقت کو، وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں وقت ہوں، میرے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور میں بدلتا ہوں رات کو دن میں اور دن کو رات میں۔ دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پائی جاتی ہے صحیح مسلم میں، لا یقل احدکم یا خیبت الدہر فإن اللہ هو الدہر۔ تم میں سے کوئی نہیں کمپلین کرے وقت کے بارے میں، کوئی نہیں وابیلا کرے ارے وقت تو ایسا ہے، یہ تو نہیں، بلکہ
اللہ سبحانہ و تعالی وقت ہے. اب آپ سوچئے جو موضوع ہے ہمارے آج کا ایپیسوڈ کا، کیا ہم دیکھ رہے ہیں پاپولر میڈیا میں کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. ارے 2020 جو ہے نا، یہ تو بہت ہی ایسا سال ہے جس کے اندر ہر چیز غلط ہو رہی ہے. کرونا وائرس، یہ پینڈیمک آ گیا ہے، اور جیسے تیسے اب 2020 ختم ہو رہا ہے. ہم کیا دیکھ رہے ہیں 2021 کو لے کے بھی اب تو فوٹویں وغیرہ لوگ شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ میں جو نیا سٹرین آیا ہے کرونا وائرس کا، پتہ نہیں وہ 70 یا 75% زیادہ ٹرانسمیٹیبل ہے. تو اس کو لے کر لوگ کہہ رہے ہیں ارے تم کہہ رہے تھے 2020 منحوس ہے، 2021 تو ویسے ہی منحوس نکلے گا، دیکھنا. نعوذ باللہ. کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم میں سے کوئی بھی وقت کو نہ تو گالی دے نہ تو برا بھلا کہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی وقت ہے. اب ہم اس بات کو کیسے سمجھیں؟ اور میری نظر ٹائم کی بھی طرف ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں بات زیادہ طویل نہ ہو اور آپ ذرا بات کو سمجھیں. تو کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایمان رکھنے والے کے دل میں ایمان ہوتا ہے قدر میں. قدر کا مطلب تقدیر، مطلب کوئی بھی چیز جو ہونا ہے وہ ہوتی ہے صرف اور صرف کس کے حکم سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے. تو یہ کیا ہم نے بنا لیا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ تو وقت ہے، یہ تو جو سال ہے 2020 یہ جلدی سے ختم ہو تاکہ بہتر جو ہے یہ وقت 2021 لے کے آئے. ذرا ایک منٹ آپ سوچیں، کیا وقت کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے چیزوں کا؟ پینڈیمک ہو یا نہ ہو، یہ کیا وقت کے اندر ہوتا ہے؟ وقت کو اختیار ہے اس چیز کا، یا وقت کو پیدا کرنے والے کے اختیار میں ہے؟ آپ بتائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے نا. تو ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ تقدیر تو لکھنے والا کیا یہ سال 2020 ہے یا 2021 ہے یا 2050 ہے؟ کیا یہ ہمارا تقدیر لکھتے ہیں یا اللہ لکھتا ہے ہماری تقدیر؟ جواب تو سیدھا سادہ سا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھتا ہے. تو ہمیں کبھی بھی ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے. اللہ کے رسول نے اس وقت اس دور میں یہ چیتاونی دی تھی، یہ وارننگ دی تھی، اے ایمان رکھنے والوں ایسی جہالت کی باتیں کبھی نہ کرنا. سال بلکہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ تو مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے بنائے، جس طرح مجھے آپ کو پیدا کیا، جس طرح اس پودے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، ایسے ہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کو پیدا کیا ہے. تو ہم اختیار کوئی بھی چیز کا وقت کو دے دیں. آپ اگر تھوڑی گہرائی میں جائیں تو پتہ ہے شرک ہو جاتا ہے یہ، کہ آپ نے اللہ سے کنٹرول ہٹا کے کسی پیدا کی گئی ہوئی چیز کے ہاتھ میں کنٹرول ڈال دیا. یہ تو شرک ہو گیا. سبحان اللہ. تو بہت بچیے آپ ایسے الفاظ نکالنے سے، یا ایسی فوٹوؤں کو شیئر کرنے سے، یا سوشل میڈیا میں ایسی بات کرنے سے. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے نبی نے ہمیں خاص طور پہ کہا ہے نہیں، ایسی بات نہ کرنا. تو یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ. آنے والے کچھ 3-4 اور پوائنٹس ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے. بات میں یہیں ختم کرنا چاہوں گا، کیونکہ جس طرح میں ہمیشہ سے میں نے آپ سے کہا ہے کہ ان پروگرامز کے ذریعے میری نیت یہ نہیں ہے کہ بہت ساری باتیں 1-2-3 گھنٹے لیکچرز میں ہم کریں. نہیں، بس 10 اور 15 منٹ کے درمیان میں چاہتا ہوں باتیں ہوں. کچھ باتیں شاید کچھ ایسے ایپیسوڈز ہوں گے، میں کوشش کر رہا ہوں جو 10 منٹ سے بھی کم میں ہوں، تاکہ بات سمجھ آئے آپ کو. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، اگر آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے ان پروگرام سے تو ضرور شیئر کریے گا ان ایپیسوڈز کو اپنے تمام سوشل میڈیا چینلز کے اوپر، واٹس ایپ کے ذریعے، SMS کے ذریعے، سوشل میڈیا فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، اسنیپ چیٹ کے ذریعے، یا جو بھی مزید آپ سوشل میڈیا چینلز پلیٹفارمز استعمال کرتے ہیں. اور گھنٹی بنی ہوئی ہے، اگر آپ یہ یوٹیوب پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب بٹن اس کو ضرور آپ کلک کریے گا. اور جب بھی آپ کو کوئی بھی سوال ہو یا کوئی بھی کامنٹ دینا ہو تو میں آپ کے سارے کامنٹس پڑھتا ہوں. آپ یوٹیوب میں کامنٹس میں ضرور اپنے
تھاٹس، اپنے نظریے شیئر کریے گا. اور اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو ڈائریکٹ میسیج کے ذریعے انسٹاگرام کے اوپر یا میرے فیس بک پیج کے اوپر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. میں یہ پروگرامز کر رہا ہوں 5 وقت ہفتے میں براڈ کاسٹ ہوتی ہے. ان پروگرامز کی 2 مرتبہ اردو زبان میں، 2 مرتبہ انگلش زبان میں، اور ہر جمعے کو میں اپنا ورچوئل خطبہ بھی انگلش میں براڈ کاسٹ کرتا ہوں. ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گی آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.